बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मंगल के दिन अगर कोई बंदा दौलत संभाल सकता है, अगर आपके पास दौलत रखने की जगह है, अगर आप समझते हैं कि आप रब काबा की रहमतों बरकतों को संभाल सकते हैं, तो आज मंगल के दिन का ये वजीफ़ा करके देखिएगा। क्योंकि इस वजीफ़े की शान व असमत, इस वजीफ़े की बरकत व फजीलत यही है कि ये वजीफ़ा पढ़ने वाले पर रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने खोल देता है। अगर तो आपके घर में पैसा, दौलत, शोहरत संभालने की जगह है, तो मंगल के दिन का ये वजीफ़ा एक बार बताए गए तरीके से कर लीजिए। ये वजीफ़ा 1500 करोड़ का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा कुरान की एक ऐसी आयत का वजीफ़ा है जो आपको शुरू से आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकीलु, ये एक ऐसी कुरानी आयत है कि जिसको पढ़ने वाले पर रब की रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह वालों, मंगल के दिन को बहुत से लोग मनहूस दिन भी कहते हैं। बहुत से लोग इस दिन कोई नया काम शुरू करने से डरते हैं, कोई भी मकसद में कामयाबी के लिए डरते हैं, यहाँ तक कि सफ़र में जाना पसंद नहीं करते। लेकिन मंगल के दिन की अहमियत व फजीलत हमारे यहाँ बताई नहीं जाती। मंगल के दिन को सिर्फ़ और सिर्फ गलत नज़र से देखा जाता है। अल्लाह वालों, मंगल के दिन की फजीलत व बरकत आज आपके हवाले करूँगा। अगर कोई बंदा रिज़्क़ और दौलत से माला माल होना चाहता है, अगर कोई बंदा गुर्बत से, तंगदस्ती से, परेशानियों से, मुसीबतों से हमेशा हमेशा के लिए निजात चाहता है, रब की रहमत व बरकत से माला माल होना चाहता है, तो मंगल के दिन रिज़्क़ और दौलत का ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ कर देखिए। जो लोग कहते हैं कि पैसे की कमी है, जो लोग कहते हैं कि रिज़्क़ और दौलत की कमी है, जो लोग कहते हैं कि उनके घरों से तंगदस्तियाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, वो मंगल के दिन सिर्फ़ एक बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकीलु का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ कर देखें। अल्लाह वालों, 2 मिनट के अंदर अंदर दौलत आपके हाथों में होगी, बेशक आज़मा लीजिए। ये वजीफ़ा आज तक जिसको बताया, जिस मकसद के लिए बताया, रब काबा ने हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना दिया। अल्लाह वालों, मंगल के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा है। आप चाहे मंगल के दिन सुबह पढ़ लें, शाम पढ़ लें, रात पढ़ लें, इंशाअल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी हर हाजत को, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, बहुत से लोग जो परेशान हाल आते हैं, बहुत से लोग जो हमारे पास बेटियों के बेहतरीन रिश्तों के लिए आते हैं, जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, माँ बाप परेशान बैठे हैं, नाफरमान औलाद है, नाफरमान शोहर है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, कारोबारी मसाइल हैं, कर्ज़दार हो, कर्ज़ से निजात चाहते हो। अल्लाह वालों, ऐसे ऐसे मसाइल लेकर लोग आते हैं कि हम सुनकर परेशान हो जाते हैं। अल्लाह वालों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि दुनिया इतनी परेशान है। आज मंगल के दिन ये वजीफ़ा करके देखिए। आपकी परेशानी जिस नवीयत की भी है, आप किसी भी मकसद में परेशान हैं, आप कुछ भी रब काबा से चाहते हैं, तो मंगल के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। अगर दौलत रखने की जगह है, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके सामने हाथ जोड़कर गुजारिश है, मंगल के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। ये 1500 करोड़ का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा नसीब के तमाम बंद तालों को खोल देगा। अगर कोई परेशान है, आपके घर से कर्ज़ा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो कर्ज़ से निजात के लिए मंगल के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ कर देखिए। अल्लाह वालों, अगर आपके रास्ते में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, आप दिन ब दिन परेशान होते जा रहे हैं, कारोबार ना होने के बराबर है, मंगल के दिन ये वजीफ़ा कीजिए। आज होता क्या है, हम जाए नमाज पर मुसल्ला बिछाकर यानी वजीफ़ा पढ़ना शुरू करते हैं। वजीफ़ा पढ़ते दौरान टीवी भी चल रहा है, लोगों से बातें भी हो रही हैं, मोबाइल भी यूज़ हो रहा है। अल्लाह वालों, जब तक तवज्जो और ध्यान से कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ोगे, कैसे आपकी दुआएं कबूल होंगी, कैसे वजीफ़ों का फ़ायदा होगा। फिर कहते हो कि हमारी हाजात पूरी नहीं होती, हमारी घर के मसले मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। होश के नाखून लीजिए,
یہ منگل کا دن ہے، یہ تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ صرف توجہ سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے۔ ہم بہت سے واقعات، روایات اور صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھتے ہیں، رسولوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو مانگتے تھے میرا رب ان کو عطا کرتا تھا۔ ان کی بڑی سے بڑی پریشانی ان کی دعاؤں سے حل ہو جاتی تھی، وظیفوں سے حل ہو جاتی تھی، قرآنی اعمال سے حل ہو جاتی تھی۔ آج ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی بڑی وجہ لاپرواہی ہے۔ وہ رب کو راضی کرنے کے لیے جنگلوں کی طرف نکل جایا کرتے تھے، خاموشی کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے گھر میں خاموشی نہیں تلاش کر سکتے۔ اگر تو کوئی بندہ رسولوں کی طرح، انبیاء کرام کی طرح، صحابہ کرام کی طرح ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو صرف ایک بار منگل کے دن گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آپ یہ وظیفہ جتنی توجہ، جتنی دھیان، جتنا ڈوب کر پڑھیں گے، اتنی ہی جلد آپ پر رحمتوں برکتوں کے خزانے کھل جائیں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ قرآنی آیت ہے کہ پڑھنے والے پر رب کے معجزات ہو جاتے ہیں، پڑھنے والے پر تمام رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، من پسند شادی، من پسند نوکری، قرض سے نجات، میاں بیوی میں محبت، دنیا کے بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، منگل کا دن ہے، رزق اور دولت میں کامیابی کے لیے اور منہ سے نکلی ہر بات کو، ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر منگل کے دن گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر سب سے پہلے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو دولت اور شہرت، جو کچھ بھی چاہیے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اور مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا بہترین تو یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ اللہ والو، ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے چلے جائیں اور رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ اس قرآنی آیت کو پڑھتے ہوئے رب سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو منگل کے دن یہ خاص وظیفہ چھوڑ دے گا، اور خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج توجہ کے ساتھ، آج دھیان کے ساتھ، آج یقین کامل کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے گا۔ منگل کے دن آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے، آپ صبح فجر سے پہلے پہلے منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مقصد کوئی بھی ہے، یہ نہ سوچنا کہ یہ مقصد اتنا بڑا ہے، ناممکن ہے، کیسے پورا ہوگا۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر شروع کرنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، منگل کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ شروع سے لے کر اب تک آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آیت، یہ قرآنی عمل ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتا تو آپ اس آیت کو سکرین سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب جب آپ کی زبان سے یہ آیت نکل رہی ہو، یہ قرآنی عمل نکل رہا ہو، تو آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والو، آپ نیا گھر مانگو گے گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی۔ آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، منگل کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، بد نصیب ہے وہ بندہ جو منگل کے دن یہ وظائف چھوڑ دے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ منگل کے دن نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی کوئی قید ہے۔ جس کو جہاں جس جگہ وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصد کی نیت کرتے ہوئے ایک بار درود پاک پڑھتے ہی وظیفہ شروع کرنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے صرف اور صرف 101 بار پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو، آپ اس یقین سے اپنے مقصد کے لیے رب سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں کہ وہ رب کی ذات جو ہر شے پہ قادر ہے، آپ مانگ رہے ہیں، آپ کو مل رہا ہے، آپ جولی پھیلا کر در کا بیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آپ پر رزق اور دولت کے خزانے کھل رہے ہیں۔ اللہ والو، منگل کا دن آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر جائے گا، آج آپ کے نصیب کو کھول جائے گا، آج ہر طرح کی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف منگل کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 101 بار پڑھیے گا۔ 101 بار پڑھتے ہی منگل کے دن کا دوسرا وظیفہ 101 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے میں 2 منٹ لگ جائیں گے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے رب کعبہ سے دل ہی دل میں اپنی مقصد میں کامیابی کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب اپنے محبوب کے صدقے آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ والو، 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے رزق ایسے آتا ہے جیسے موت انسان کے پیچھے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آخر میں 11 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لازمی پڑھیے گا۔ استغفر اللہ سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، رب راضی ہوتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے وہ ہاتھ اٹھا کر جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، میرا رب جولی بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔